الناس، ناس کہتے ہیں لوگوں، لوگ، اے لوگ، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اس پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو، ڈرنے والے بنو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی پروردگار کی عبادت کرو۔ رب کہتے ہیں اس کو جو انسان کو پالتا ہے، پالنے والوں کو رب کہتے ہیں، اسی سے ہے پروردگار۔ ہمارا پروردگار اللہ ہے جو ہمارا پالنہار ہے، ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے، ہماری ضرورت کی ہر چیز ہمیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیدا کیا ہے، ہم سے پہلی جو مخلوق گزر چکی ہے ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ تمام انبیاء کرام کا مشن یا تمام انبیاء کرام کی دعوت کا طریقہ یہی رہا کہ تمام انبیاء کرام نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے ہی بلایا۔ تمام انبیاء کرام سب نے کہا کہ لوگ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی عبادت کرو، لیکن یہاں پر مفسرین نے واضح فرق بیان کیا ہے کہ جتنے انبیاء کرام آئے اور سبوں نے یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ عام دعوت ہے، سب کے لیے۔ پچھلے انبیاء کرام ایک خاص قوم کو دعوت دیتے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ پہلے جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے وہ خاص قوم کے لیے ہوا کرتے تھے، خاص علاقے کے لیے ہوا کرتے تھے، خاص جماعت کے لیے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی دعوت یہی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن ان کا جو اعلان تھا، ان کی جو دعوت تھی، ان کے قوم کے لیے خاص تھی۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ لوگوں سے، عام لوگوں سے، یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، اے لوگوں تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا ہی کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت کے اندر فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان کی پیدائش، انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت ہم کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں اعبدوا، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے اس پروردگار کی، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو مخلوق گزر چکی ہے اس کو بھی پروردگار نے پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون۔ یہاں پر کفار کو بھی دعوت دی گئی ہے، منافقین کو بھی دعوت دی گئی ہے، اور ایک عام مسلمانوں کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ کفار کے لیے مخلوق پرستی چھوڑ کر توحید کو اختیار کی دعوت دی گئی ہے۔ کفار بت پرستی کرتے تھے، ان کا یہ عقیدہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد جہالت میں تھے، گمراہی میں تھے، نہیں سمجھ سکے توحید کو اور حقیقت کو اور اسلام کو، تو اس لیے ان کا ہی عقیدہ تھا ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے اس لیے ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ یہاں پر کفار کو بھی دعوت دی گئی اس آیت کے اندر، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا، ایھا الناس، ناس کے اندر سب آ گئے، کفار بھی آ گئے، مشرکین بھی آ گئے، اور مسلمان بھی آ گئے، منافقین بھی آ گئے، گنہگار بھی آ گئے، سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔
تو کفار کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم بت پرستی کو چھوڑ دو، لوگوں کی پرستش کو چھوڑ دو، دوسری چیزوں کی پوجا کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو یاد کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو اور توحید کو اختیار کرو، ایک اللہ کو مانو۔ اسی طریقے سے منافقین کے لیے بھی اس میں پیغام ہے، دعوت ہے کہ نفاق چھوڑ کر اخلاص پیدا کرو۔ منافقین کے بارے میں تذکرہ پیچھے آ چکا ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو دل کے اندر نفاق چھپائے رکھتا تھا اور زبان سے اسلام کا اظہار کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس میں منافقین کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ منافقین اپنے نفاق کو چھوڑو، اپنے جھوٹ کو چھوڑو اور اپنے اندر اخلاص پیدا کرو۔ جب تک کہ اخلاص پیدا نہیں کرو گے، نفاق کو نہیں چھوڑو گے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے گنہگار مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ گنہگار کو کہا گیا کہ گناہ سے باز آؤ اور کامل اطاعت اختیار کرو۔ عام طور پر مسلمان ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان جیسا نام رکھا گیا، مسلمان جیسے زندگی گزار رہے، لیکن حقیقی جو زندگی ہماری ہونی چاہیے مسلمانوں کو، اس زندگی سے ہم دور ہیں، محروم ہیں۔ تو اسی آیت کے اندر گنہگار مسلمانوں کو بھی پیغام دیا گیا کہ اے مسلمانوں، گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں سے باز آ جاؤ اور اللہ کی کامل اطاعت کرو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کا کامل اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ جو دل میں آیا کر لی، جب دل میں آیا نماز پڑھ لی، جب دل میں آیا گناہ کر لی، جب دل میں آیا اچھائی کر لی، جب دل میں آیا برائی کر لی۔ تو اس سے ہماری نجات نہیں ہوگی اور ہم گرفت میں آ سکتے ہیں، اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں اپنے پروردگار کی تم عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلی مخلوقوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پر لعلکم تتقون اللہ نے کہا، یعنی دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی امید تمہارے لیے صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ توحید کو اختیار کرو اور شرک سے باز آ جاؤ۔ لعلکم تتقون، آخرت کے اندر عذاب سے بچنے کے لیے، نجات پانے کے لیے ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ توحید کو اختیار کرے، یعنی ایک اللہ کو مانے اور شرک سے باز رہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلمہ طیبہ جب آپ پڑھتے ہیں تو کلمہ طیبہ کے پہلے ٹکڑے میں توحید کو بیان کیا گیا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی صرف اور صرف ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو انسان کو عذاب سے بچنے اور نجات پانے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ توحید کو اختیار کرے اور خود پرستی سے باز رہے، شرک سے باز رہے۔ عقیدہ توحید اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ جب ہمارا درست ہے تو ہمارے اعمال بھی درست، عقیدہ ہمارا خراب ہے تو ہمارے اعمال بھی بیکار ہوں گے، اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے عقیدہ توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ عقیدہ نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا اور دل سے تصدیق کرنے کا۔ صرف زبان سے ہم کہیں گے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن دل کے اندر کچھ اور چھپا ہوا ہے، دل کے اندر کسی اور کی پرستش ہو رہی ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بلکہ عقیدہ توحید وہ بنیاد ہے جو سب سے پہلی بنیاد ہے، اور یہ بنیاد ہماری مضبوط ہونی چاہیے۔ توحید کا محض زبان سے اقرار اور اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ سچے دل سے آپ کی تصدیق کریں، یہ توحید ہے۔ تو لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔